بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کب اور کیسے اثر کرتا ہے، جادو جلدی اور نورانی علم کیوں دیر سے اثر کرتا ہے، تسخیر جنات یعنی کہ وہ کون سی عملیات ہے جن کے کرنے سے جنات جادوگر کے تابع ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جادو اور جادوگر کے لیے کیا حکم ہے۔ تو سامعین محترم، اس موضوع کو ہم نے قریب 3 سے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ اس ویڈیو کا پہلا حصہ ہے جو کہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو سامعین محترم، کسی بھی چیز کی تاریخ اگر قدیم ہو تو عام طور پر کہا جاتا ہے اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ خود نوع انسانی کی تاریخ پرانی ہے۔ اسی طرح سحر اور جادو کی تاریخ بھی تاریخ انسانی سے کہیں زیادہ پرانی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اپنا قدم بعد میں رکھا۔ سحر اور جادو کے منحوس سائے ان پر بہت پہلے پڑ چکے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بہت پہلے یہ زمین ساحروں اور جادوگروں کی خباثتوں اور قتل و قتال سے خون آلودہ ہو چکی تھی، جس کی تفصیل ہم آگے چل کر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آخر جادو ہے کیا، جادو کسے کہتے ہیں، جادو کی لغوی تعریف کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام زہری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جادو ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی بدولت شیطان کا قرب حاصل ہو اور اس عمل میں شیطان کی مدد بھی شامل ہو۔ جادو سے مراد کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر کسی نئی شکل میں پیش کرنا ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ شریعت کی روشنی میں جادو ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا سبب خفیہ ہو اور جو کام اپنی حقیقت کے برعکس دکھائی دے، نیز وہ کام دھوکہ اور پوشیدگی پر مبنی ہو۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالی جادو کی لغوی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جادو چند کلاموں اور منتروں کا نام ہے جنہیں پڑھا، لکھا یا کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، جادو ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کسی صورت ممکن نہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض جادو ایسے ہیں جن سے خاوند کو بیوی کے پاس جانے سے روکا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن سے کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، بعض ایسے ہیں جن سے میاں بیوی میں نفرت یا دو انسانوں میں محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو سامعین محترم، معلوم ہوا کہ سحر یا جادو ہر ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ سبب معنوی ہو جیسے خاص کلمات کا اثر یا غیر محسوس چیزوں کا ہو جیسے جنات و شیاطین کا اثر، اسی طرح نجوم و سیارات کا اثر۔ چنانچہ جادو کی بے شمار اقسام ہے، مگر عرف عام میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن میں جنات و شیاطین کا عمل دخل ہو یا قوت خیالیہ، مسمرزم کا یا کچھ الفاظ و کلمات کا، کیونکہ یہ بات عقلاً بھی ثابت ہے اور تجربہ و مشاہدہ سے بھی، اور قدیم و جدید فلاسفہ بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حروف و کلمات میں بھی بالخاصہ کچھ تاثرات ہوتی ہیں۔ کسی خاص حروف یا کلمہ کو کسی خاص تعداد میں پڑھنے یا لکھنے سے یا اس کے استعمالی کپڑوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں شامل کر کے پیدا کی جا سکتی ہے جن کو عرف عام میں ٹونا ٹپکا کہا جاتا ہے اور جادو میں شامل سمجھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، قرآن و سنت کی اصطلاح میں سحر یا جادو ہر ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، پھر شیاطین کو راضی کرنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ کبھی ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر و شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی مدح کی گئی ہو، یا کواکب و نجوم کی عبادت اختیار کی گئی ہو جس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ایسے اعمال اختیار کیے جاتے ہیں جو شیاطین کو پسند ہے، مثلا کسی کو ناحق قتل کر اس کا خون استعمال کرنا، یا جنابت و نجاست کی حالت میں کئی ہفتوں بلکہ مہینوں رہنا، طہارت سے اجتناب کرنا،
وغیرہ، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرشتوں کی مدد ان اقوال و افعال سے حاصل کی جاتی ہے جن کو فرشتے پسند کرتے ہیں، مثلا تقوی، طہارت اور پاکیزگی، بدبو اور نجاست سے اجتناب، ذکر اللہ اور اعمال خیر۔ اسی طرح شیاطین کی امداد ایسے اقوال و افعال سے حاصل ہوتی ہے جو شیاطین کو پسند ہے۔ اسی لیے سحر اور جادو میں صرف ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو گندے اور نجس رہے، پاکی اور اللہ کے نام سے دور رہے، خبیث کاموں کے عادی ہوں۔ سامعین محترم، اسی طرح عورتیں بھی جب ایام حیض میں یہ کام کرتی ہے تو جادو انتہائی مؤثر ہوتا ہے۔ اہل لغت اور علماء شرع کے دونوں طبقات اس پر متفق ہے کہ جادو اگر اپنی کسی ریاضت، چلہ کشی کے ذریعے منتر جنتر کو بروکار لا کر یا کوئی کلام پڑھ کر یا خاص طرح کے نقوش عمل میں لا کر شیاطین سے ایک مستقل رابطہ قائم کرنا اور ان سے عہد و پیما کرنا اور لینا کہ انسانیت میں فتنہ فساد برپا کرنے اور بنی آدم کی اولاد کو مختلف اقسام کی پریشانیوں میں مبتلا کرنے کے لیے فرقین نہ صرف ایک دوسرے سے مستقل تعاون کریں گے بلکہ منتر، کلام یا جنتر، نقوش وغیرہ کی وجہ سے چند خاص شیاطین اپنے آپ کو اس کی معاونت کے لیے مختص اور وقف کر دیں گے۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بیک وقت جد امجد اور بے شمار انبیاء علیہ السلام کے نسلی و روحانی باپ، جلیل القدر پیغمبر اور انسانی تاریخ کی قدیم ترین ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہے، چنانچہ ان کا دور جادو کا نہایت اعلیٰ اور ترقی یافتہ دور شمار ہوتا ہے۔ آپ کے معاصر جادوگر نہ صرف اپنے وقت کے بلکہ انسانی تاریخ کے نہایت بلند رتبہ اصحاب فن میں شمار ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی فن کو کمال اور عروج تک پہنچنے کے لیے صدیوں کا سفر درکار ہوتا ہے اور کئی نسلوں کی عمریں اس فن میں مہارت پیدا کرنے اور اسے عروج تک پہنچانے میں کام آ جاتی ہے۔ بابل کے کلدانیوں نے نہ صرف یہ کہ سحر میں بہت کمال حاصل کر لیا تھا بلکہ سحری تصورات کو عوامی عقیدے بنانے میں بھی وہ 100% کامیاب ہو چکے تھے۔ سامعین محترم، کلدانی تہذیب نہ صرف سحر کی دلدادہ اور اس میں یکتا روزگار تھی بلکہ اس کی تہذیبی اٹھان اور اجتماعی فکر و نظر پر بھی جادوئی تصورات کی چھاپ واضح نظر آتی ہے۔ چنانچہ کلدانیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ انسانی زندگی میں کامیابی و ناکامی، پریشانی و خوشحالی، عزت و ذلت کے حالات بدلنے میں ستاروں کا گہرا عمل دخل ہے۔ ستاروں کا عروج، اوج، حفیظ، تثلیث اور تسدیس ان کی زندگی میں وسعت و فروانی لاتا ہے، اور ستاروں کی رجعت، مضبوط سربع مقابلہ ان کی زندگی میں ذلت و مسکنت اور تنزل دادبار کا موجب ٹھہرتا ہے۔ سامعین محترم، ماہرین علم نجوم کا آج بھی یہی اعتقاد ہے۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے وہ ان سیاروں کی نہ صرف پوجا، پرستش، دیوتا اور مشکل کشا مانتے تھے بلکہ ان سیاروں سے فیوز و فوائد سمیٹنے یا ان کے غضب اور نحوست سے بچنے کے لیے اپنے پہناوے میں مختلف رنگوں کا انتخاب کرتے، ان سیاروں کی عبادت و پرستش کے لیے مخصوص ساعت کا انتخاب کرتے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ قسم کے بخور جلایا کرتے تھے۔ سامعین محترم، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصص کے ضمن میں ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم دکھانے لگے ابراہیم کو عجائبات آسمانوں اور زمینوں کے، اور تاکہ اس کو یقین آ جاوے۔ پھر جب اندھیرا کر لیا اس پر رات نے، دیکھا اس نے ایک ستارہ، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولا میں پسند نہیں کرتا غائب ہو جانے والوں کو۔ پھر جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا، بولا اگر نہ ہدایت کرے گا مجھ کو رب میرا تو بے شک میں رہوں گا گمراہ لوگوں میں۔ پھر جب دیکھا سورج چمکتا ہوا، بولا یہ ہے رب میرا، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا،
بولا اے میری قوم میں بیزار ہوں جن کو تم شریک کرتے ہو۔ سامعین محترم، جادوئی فکر و نظر اور عقیدہ و ایمان میں سیاروں کی عظمت و ہیبت اور ان کی عبادت و پرستش کے ساتھ ساتھ اس دور کے اہل بائبل فن جادوگری میں اس درجہ کمال اور عروج پر پہنچے ہوئے تھے کہ اس کی نظیر بعد کے ادوار میں خال خال ہی نظر آتی ہے۔ نمرود کے زمانے میں کلدانیوں نے اپنے دارالحکومت بائبل میں 6 ایسے عجیب و غریب جادوئی تلمسات بنائے تھے جن کے کرشماتی کمالات سن کر آج بھی انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سامعین محترم، نمرودی ساحروں نے تانبے کی ایک ایسی بطخ تیار کی تھی کہ جو نہیں شہر میں کوئی چور یا مجرم شخص داخل ہوتا تو وہ بطخ ایک مخصوص آواز نکالتی تھی جس سے اس چور کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس دور کے جادوگروں نے ایک ایسا نکارہ بھی ایجاد کیا تھا کہ کسی آدمی کی اگر کوئی چیز گم ہو جاتی تو وہ آ کر اس نکارے پر چوٹ مارتا، تب اس نکارے سے باقاعدہ ایک آواز آتی تھی کہ تمہاری گمشدہ چیز فلاں جگہ پر ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح گمشدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا، گمشدہ انسانوں یا لاپتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدانیوں نے ایک ایسا آئینہ تیار کیا تھا۔ جس کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو وہ اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گمشدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آتا تھا بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں ہے اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ اور اسی طرح بائبل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا تالاب بھی بنا رکھا تھا جس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں بیک وقت پائی جاتی تھی۔ فرقین کے سچ، جھوٹ اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ انہی خوبیوں کی بدولت نہایت آسانی سے ہو جاتا تھا۔ پہلی خوبی یہ تھی کہ جو شخص مقدمے میں حق پر ہوتا، اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کے ناف سے نیچے نیچے رہتا، جس سے یہ واضح ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ دوسری خوبی یہ کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا تھا جس سے وہ ڈوبنے لگتا۔ اسی طرح یہ معلوم اور متعین ہو جاتا تھا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا تھا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا۔ سامعین محترم، اسی طرح نمرودی دربار ہی میں ایک اور تالاب عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیت کا حامل تالاب تھا۔ وہ یہ کہ سال کا ایک خاص دن، جیسا ہمارے یہاں چھوٹی عید یا بڑی عید ہوتی ہے، اسی طرح ان کا ایک خاص دن ہوتا۔ اس دن امرائے سلطنت اور دیگر معززین و رؤسائے شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پسند کے مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے کوکنگ اور رنگ ریلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر شخص اپنا مشروب اس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح شہر بھر سے آنے والے رؤسائے کے طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض میں سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جو خود اس نے اس حوض میں ڈالا ہوتا تھا۔ سامعین محترم، اسی طرح آپ نے سایہ دار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھے ہوں گے۔ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو سحری درخت بنایا تھا اس کی کرشماتی خصوصیات سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، یقین آتے آتے شاید نہ آئے۔ کلدانی ساحروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوئی درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے اسی حساب سے اس کا سایہ بھی اتنا پھیلتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر 1,00,000 لوگ بھی آ جاتے تو اسی ایک درخت کا سایہ ان تک پہنچ جاتا، کسی نئے صاحبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سامعین محترم، اس ویڈیو کا بقیہ حصہ آپ پارٹ 2 میں ملاحظہ فرما سکیں گے۔ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔